السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری گیٹ ٹوگیدرز میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیٹ ٹوگیدرز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں نا، ہم بہت عرصے کے بعد ملتے ہیں اور ہماری کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیا ہماری محفل کا مزاج ہوتا ہے اور کیا ہمارے کھانے ہوتے ہیں اور کیا تکلفات ہوتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتی تھیں، تو ان کا کیا مزاج ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار دنیاوی باتیں اور مزاح فرما لیا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی۔ اسی طرح ہوا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کی مہمان نوازی کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل اور انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت دینے پر فرمانے لگیں کہ عورت کے حق میں حیا اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ خوب ہی محفل تھی۔ جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم کے لب مبارک ہیں تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی اور ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر نیچے آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس پر استقامت بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سبحان اللہ۔ بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہیں صحابہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہم سے قبول فرمائے، کیونکہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم مجالس میں جو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمانا، ہم سے کہیں کسی کی چغلی ہو جائے، کہیں کسی کی غیبت ہو جائے، کہیں کسی کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمانا اور ہماری مجالس کو بھی ایک علمی مجالس بنا دینا جو سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔